ہم جب 84 میں گار اور ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے، 1 ہفتے کے لیے نظر بند ہوئے تھے اور 45 دن ہو گئے تھے، ہر ہفتے اڑ رہا تھا کہ 1 ہفتہ اور 1 ہفتہ اور۔ مولوی صاحبان تو بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے گدھا دیکھا کہ ہمارے کمرے کے باہر کھڑا ہے اور اس کا منہ ہماری طرف ہے۔ تو میں نے ناشتے پر بزرگوں کو کہا کہ رہائی ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کب؟ میں نے کہا آج۔ کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا خواب دیکھا ہے۔ تو سب نے کہا کیا خواب ہے؟ میں نے کہا بس خواب چھوڑے، لیکن تعبیر سن لو کہ تیاری کر لو، جانے والے ہو گھروں کو۔ بزرگوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ بہت تنگ کیا تو میں نے بتایا کہ اس طرح ہمارے کمرے کے باہر میں نے دیکھا کہ گدھا کھڑا ہے۔ تو لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ، اوے آپ کو شرم نہیں آئی؟ یہ خواب ہے؟ اور مولانا سندیار ماتوئی خر پکوڑا کی گمزے کے خلاص ہے۔ سب نے بڑا شور مچایا اور بہت دیر تک انا للہ پڑھا۔ جب چپ ہو گئے میں نے کہا خواب میں نے دیکھا، تعبیر میں نے دی اور اٹل ہے۔ تم بڑے بڑے علماء اور بحور ہو مگر خواب نہیں جانتے ہو، یہ علم علیحدہ ہے۔ اور میں نے کہا یہ غزوہ میدان، آج رہائی نہ ہو۔ تو وہاں یہ دستور تھا کہ جس دن 7 دن پورے ہو جاتے تو اب یہ چلانے والی ہوتی کہ بھئی نکلو جاؤ، لیکن اس کے 1 دن مزید رکھ کے پھر اگلے دن آرڈر آتا کہ بھئی 7 دن بڑھ گئے۔ یہ پریشان کرنا مقصد ہوتا تھا۔ لیکن اس دن جب میں نے یہ بیان کیا تو 1 دن باقی تھا، یعنی کل دن پورے ہو رہے 7، لیکن ابھی آرڈر آیا کہ 1 ہفتہ اور بڑھ گیا۔ تو ان لوگوں نے مجھے کہا والا دستا خوب ہو رہا نورا کرے دورہ سے پسند دورہ سے مخکشو دا دخو گنے دی دا۔ سب نے کہا یہ اس کے خواب ہے۔ ویسے 2 دن بعد آرڈر آتا تھا، آج 2 دن پہلے، اور خوب ہنگامہ کیا۔ جب چپ ہو گئے میں نے کہا مبارک ہو، رہائی ہو چکی ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ تو اسی کی علامت ہے، میری مؤید ہے کہ عام روٹین سے کیفیت ہٹ گئی ہے۔ خیر جی میں باہر نکلا، ایک ادریس نام کا ڈی ایس پی تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا آج آپ لوگوں کی پیشی ہے ڈی ایم ایل اے صاحب کے یہاں۔ میں نے کہا خیر تو ہے۔ تو مجھے کہتا ہے آپ بتا دیں گے سب کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جنرل ضیاء الحق کو پتہ چلا ہے کہ علماء کو گرفتار کیا ہے، بہت ناراض ہوئے، راتوں رات آرڈر آیا رہائی کا، لیکن ڈی ایم ایل اے اپنی بات کو رکھنے کے لیے آپ لوگوں سے مذاکرہ کر کے پھر چھوڑیں گے کہ خدا کے لیے میرا نام نہ بتاؤ۔ میں نے آ کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا رہائی ہوئی ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا خواب میں گدھا دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے گدھے پر اٹل ہوں، اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ آپ کو اس پر سوار کر کے گھروں کو پہنچا دوں۔ کچھ دیر بعد پولیس افسران ہمارے کمرے میں آئے اور ان بزرگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کی پیشی ہے ڈی ایم ایل اے کے یہاں۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم تو گرفتار ہیں، ہم کو کیا پیشی ہے، جب چلیں گے باہر اور پھر کیس چلے گا پھر دیکھا جائے گا۔ وہ جب سمجھ گیا کہ یہ جا نہیں رہے نا تو اس نے ایسا دروازہ بڑھایا اور کہا یار آپ مجھے تنگ کرتے ہیں، رہائی ہو چکی ہے۔ اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈی ایم ایل اے آپ لوگ کو بلا رہے، مقصد چھوڑنا ہی ہے۔ تو سب نے مجھے دیکھا ماتا ہو استاخار فکاروں کو میں جتا سے نہ مانی دسو کو کمزوری ملا سو خبر بنی۔ الحمدللہ میں اس موضوع پر امام ابن سیرین کی طرح ایک مستقل مجلدات پر مشتمل کتاب لکھ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مستعار زندگی میں خواب کے بڑے آئینے دکھائے ہیں، اور بعض تعبیرات میں نے ایسی دی ہے جن پر مجھے خود تعجب ہے۔ یہ تعبیر میں نے کیسے دی؟ بالکل جو کی تو پتھر کی لکیر نکلی۔ اس لیے حدیث میں ہے جب آپ خواب دیکھے تو مت بیان کرو مگر عالم کو اور یا اپنے شیرین اور قدردان دوست کو۔ عالم شریعت کے مطابق تعبیر دے گا،
اور دوست جو ہے اس کو اچھی بات پر حمل کر لے گا۔ ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان سے رحمت اللہ علیہ، وہ خود بھی تعبیرات کے بڑے ماہر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ ہمارے بزرگ اور مخدوم استاد العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ سے مدظلو کو خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ آ جائیے، یہ راشکن راضا۔ تو خواب میں جب مردہ کسی کو کہا کہ آئیے تو وہ تو مشہور ہے کہ بس جانا ہے۔ تو مولانا کراشیا ہے اور یہاں ہم نے چائے پیش کی تو نہیں پی رہے تھے، ٹھنڈا منگوایا وہ بھی نہیں پی رہے، کھانے کا پوچھا کا دل نہیں چاہتا، اور جب بات کرتے تھے تو ایک ہونٹ ادھر جاتا تھا ایک ادھر جاتا تھا۔ کوئی سچل شوید ہوئے میرے یہ خوب ملے دلے میں وایا کرا خوب دوسری رہے تو سمجھو خدا پا فضل تھا۔ حضرت سے میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایک خواب دے کر اس سے بہت غمگین ہوں۔ جب انہوں نے خواب سنایا کہ مفتی صاحب خواب میں آئے، مجھ سے فرماتے آ جائیے۔ میں نے کہا ویسے آپ خوابوں کی تعبیر کا ملکہ رکھتے ہیں؟ کہا نہ۔ تو میں نے کہا کیا ضرورت تھی پریشان ہو رہی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہا بالکل یہ غزوہ میدان، اور اگر آپ اس خواب کی تعبیر میں مر گئے تو میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تعبیر ہے ہی نہیں اس کی۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، یاد کرتے رہتے ہیں۔ کمکل معبر ہوتا تو کہتے ہیں انا للہ، واقعی بس آپ کا نمبر ہے مفتی صاحب کے بعد فوراً اکوڑا روانہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں روح نکل جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے پھر جب غلط سلط تعبیرات کرتے ہیں۔ اللہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے خواب سنایا تو مولانا نے فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو میں ایسی تعبیر دے دوں گا کہ تیری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی۔ 5 روپے تنخواہ تھی 10 روپے ہو جائے گی۔ اس زمانے میں 10 روپے تنخواہ 2 لاکھ کے برابر سمجھی جاتی تھی، اور اگر مٹھائی نہیں کھلاتے ہو تو بس تنخواہ اتنی رہے گی۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اور وہ چلا گیا مٹھائی لے آیا۔ ایسے حضرت خوش کرنے کے لیے فرما رہے تھے مٹھائیوں سے کیا بنتا ہے۔ تو حضرت نے تعبیر دی، اس کی تنخواہ 10 روپے ہو گئی۔ تو اس شخص نے کچھ دنوں بعد حضرت سے دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے خواب میں جو چیز دیکھی ہے اس کی 2 تعبیریں ہیں، ایک اردو کے اعتبار سے ایک عربی کے اعتبار سے۔ اگر تم مٹھائی نہ کھلاتا تو میں عربی تعبیر دے دیتا، اس میں حروف کم ہے، تنخواہ کم رہ جاتی، اور تم نے مٹھائی کھلائی تو میں تعبیر دیتا ہوں اردو کے اعتبار سے، لہذا اس میں حروف زیادہ ہے، تنخواہ بڑھ گئی۔ تو مہارت دیکھو ذرا۔ مثلا کسی نے خواب میں سورج دیکھا، سورج تو عربی میں سورج مؤنث ہے، اگر عربی تعبیر دے دی گئی تو لڑکی ہو جائے گی، اور پشتو میں اور اردو میں سورج مذکر ہے، سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، ڈوبتی نہیں ہے، لڑکا ہو معبر کے اختیار میں۔ اللہ